خیبر پختونخوا کا دارالحکومت پشاور 28 لاکھ آبادی کا شہر ہے۔ یہ شہر صدیوں تک تجارتی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس شہر کی آبادی آئندہ 15 برسوں میں 44 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ آبادی میں تیز تر اضافہ نہ صرف معاشی ترقی پر اثر انداز ہوگا بلکہ اس سے کئی ایک مسائل بھی جنم لیں گے، جیسا کہ رہائشی مکانات کی مانگ میں اضافہ، ٹرانسپورٹ اور بنیادی شہری سہولیات کی فراہمی۔ پشاور شہر کو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کئی ایک مسائل کا سامنا ہے، جس میں ذاتی گاڑیوں کی کثیر تعداد، پبلک ٹرانسپورٹ کی ابتر حالت اور پیدل چلنے والوں کے لیے بنیادی سہولیات کا فقدان شامل ہیں۔ The magnitude of the problem is very big. We have around a population of 3 million residents and about 3 million cars in the daytime. You are talking about catering to 60 to 70% of the people of Peshawar on a daily basis. And that's a very big thing for any city. عالمی ادارہ برائے صحت کی رپورٹ کے مطابق پشاور دنیا کا دوسرا بڑا آلودہ شہر ہے۔ ایک جائزے کے مطابق فضائی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ گاڑیوں کی ابتر حالت ہے۔ سواری کے لیے یہاں پہ بس جو ہے نا تو 10-20 منٹ ایک راستے پہ جو ہے نا کھڑی ہوتی ہے۔ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ساری لوگوں کا رویہ بڑا عجیب سا ہے، بہت بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، خاص کر خواتین کے ساتھ بہت بدتمیزی ہوتی ہے۔ معاشی ترقی اور آبادی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جس کے عمومی تحفظ اور خاص طور پر عورتوں اور بچوں کے تحفظ پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کہ مسئلہ دادا چھے بینگ فیمیل یا ایڈوکیٹ یا لائر سو بل یو فیمیل وی بچی وی معشوم وی هغه ته دا مسله وي چې یو خدا دا چې دا سٹاپ ټو سٹاپ چې دا د صحیح ودرېږي نه سٹاپ باندې سورلې روچته چې بریک لاخ پوری بس 600 روپے چالان ٹریفک والوں۔ ایشیا کے معاشی طور پر ابھرتے ہوئے دیگر شہروں کی طرح یہاں بھی ذاتی گاڑیوں کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ روزانہ پشاور شہر میں کی جانے والی آمد و رفت میں 70% سے زیادہ ذاتی گاڑیوں پر کی جاتی ہے۔ 30 لاکھ کے قریب آبادی والے شہر پشاور کے لیے ماس ٹرانزٹ سسٹم کی اشد ضرورت ہے تاکہ شہریوں کو تیز تر سفری سہولیات میسر ہو سکیں۔ ان سارے مسائل کا حل BRT سسٹم فراہم کر سکتا ہے۔ So Peshawar needs a BRT system that needs to be implemented. As the provincial government has been working around or from a year with the Asian Development Bank as its like a partner. ایشیائی ترقیاتی بینک جو کہ گزشتہ 5 دہائیوں سے ایشیا میں غربت کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے اور پچھلے 20 سال سے پاکستان کے ساتھ اشتراک کر رہا ہے، اب حکومت خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کر پشاور شہر کے لیے BRT کی صورت میں پہلے ماس ٹرانزٹ سسٹم کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ What we are doing is also to bring in some ideas. So we looked on the technical side, at the feasibility, the pre-design, the detailed engineering that is now being developed, but we also look at the institutional aspect. BRT کا آغاز 1978 میں کوریتیبا میں کیا گیا۔ BRT ماس ٹرانزٹ کی ایک جدید تکنیک ہے۔ اب تک پوری دنیا میں یہ نظام 5000 کلومیٹر سے زیادہ وسیع ہو چکا ہے اور اس سے روزانہ 3 کروڑ 40 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں۔ BRT stands for Bus Rapid Transit, which is actually a mass transit system with buses. You take a road, you take the median center of the road, and you put dedicated lanes and stations for the buses to circulate freely within those dedicated lanes. کسی بھی ماس ٹرانزٹ سسٹم کے مقابلے میں BRT سسٹم کم لاگت اور کم وقت میں مکمل ہو جاتا ہے۔ BRT سسٹم LRT اور میٹرو کے مقابلے میں تھوڑے سرمایے کے ساتھ زیادہ مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ نظام آسانی سے وسیع کیا جا سکتا ہے۔ 3.5 میٹر چوڑی ایک BRT لین 1 گھنٹے میں 10,000 مسافروں کو ایک طرف لے جا سکتی ہے۔
اس کے مقابلے میں 3 لین والی سڑک پر کاریں اتنے ہی وقت میں صرف 5000 مسافروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوسری بسوں کے مقابلے میں BRT کے کئی فوائد ہیں۔ اس کا مخصوص راستہ بس کو تیز چلنے میں مدد دیتا ہے اور اس لین کو عام ٹریفک کے رش کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے ہموار پلیٹ فارم کی وجہ سے معذور افراد کے لیے بس میں سوار ہونا اور اترنا نہایت آسان ہے۔ اس کے وسیع نیٹ ورک اور ایک ہی کوریڈور کے ساتھ منسلک بہت سے روٹس کی وجہ سے مسافروں کے سفری وقت کی بچت بھی ہوتی ہے۔ زیچانگ BRT گولڈ سٹینڈرڈ BRT ہے جس کا آغاز 2015 میں ہوا۔ زیچانگ اب مکمل طور پر ایک جدید شہر کا نقشہ پیش کرتا ہے جہاں BRT کوریڈور کے ساتھ پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کا سفر بہت آسان ہو گیا ہے۔ سائیکل شیئرنگ سسٹم کے ساتھ ساتھ یہاں پارکنگ اصلاحات کی وجہ سے BRT کوریڈور کے ساتھ پارکنگ کے لیے مختص جگہوں کی ضرورت بھی اب باقی نہیں رہی۔ BRT دیگر شہروں کے لیے بھی قابل تقلید بن گیا ہے۔ یہاں BRT کے آغاز کے پہلے ہی سال کے دوران دنیا کے مختلف شہروں سے ہزاروں کی تعداد میں وفود اس شہر کا BRT سسٹم دیکھنے آئے۔ پشاور BRT کوریڈور کی لمبائی 30 کلومیٹر ہے جس سے تقریباً 4 کلومیٹر کی سڑک کو اٹھایا جائے گا اور چند ایک مقامات پر انڈر پاسز بھی تعمیر کیے جائیں گے جن کی لمبائی 3.5 کلومیٹر ہوگی۔ ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 31 BRT اسٹیشنز تعمیر کیے جائیں گے۔ BRT کوریڈور چمکنی سے شروع ہو کر حیات آباد پر ختم ہوگا۔ یہ GT روڈ کے ساتھ ساتھ چلے گا اور کچھ اہم مقامات جیسا کہ جنرل بس سٹینڈ اور حشر نگری سے گزرے گا۔ یہ کوریڈور شہر کی مصروف شاہراہ ہسپتال روڈ اور قصہ خانی روڈ سے گزرے گا۔ سویکارنو چوک سے اس شاہراہ کو ریلوے روڈ تک بلند کیا جائے گا جہاں یہ واپس صدر پہنچنے سے پہلے ریلوے اسٹیشن سے گزرے گی۔ صدر کے بعد BRT اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے امن چوک، یونیورسٹی اور بورڈ بس سٹاپ پہنچے گی جہاں سے یہ پل کے ذریعے خشک دریا کے کنارے سے ہوتی ہوئی باب پشاور مارکو پولو پل پر پہنچے گی اور وہاں سے یہ حبیب جالب روڈ پر مڑ کر تاتارا پارک پہنچ کر رنگ روڈ سے منسلک ہو جائے گی۔ یہ مین جو اڈے تھے اس کو ٹچ کر رہے ہیں، سارے ہاسپٹلس کو ٹچ کر رہے ہیں، تھرو ہارٹ آف دا سٹی جا رہے ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا فیزیبل پروجیکٹ بننے جا رہا ہے۔ It has a proper feeder system attached to this corridor. We are talking about 30 bus stops on the corridor and we are talking about another 100 bus stops on the feeder routes. پشاور BRT کا ایک اہم پہلو اس کا آپریشنل ماڈل ہے جسے ڈائریکٹ سروس کہتے ہیں۔ اس ماڈل کی وجہ سے بسیں نہ صرف مخصوص سڑک پر چل سکتی ہیں بلکہ اس مخصوص سڑک سے اطراف میں اتر کر مسافروں کو بھی لا سکتی ہیں۔ It's very innovative. It's a system which has never been implemented in Pakistan so far because it's a system which provides direct service to the passengers. Basically, the buses will go inside the corridor but will also be allowed to go outside the corridor in mixed traffic. BRT ڈائریکٹ سروس مخصوص کوریڈور اور اطراف سے لانے والی بسوں کے درمیان مسافروں کی منتقلی کے وقت کو بھی کم کرتی ہے۔ اس طرح متوازی سفری نظام تعمیر کیے بغیر BRT کی سروس کا دائرہ کار وسیع کیا جا سکتا ہے۔ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پشاور BRT 8 روٹس کی منصوبہ بندی کے ساتھ روزانہ تقریباً 4,50,000 مسافروں کو سفری سہولیات مہیا کرے گا۔ BRT کم آبادی والے علاقوں میں 80 کلومیٹر کی طویل سڑک کے ذریعے سفری سہولیات مہیا کرے گا۔ ڈائریکٹ سروس سسٹم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنانے کے لیے پہلے سے موجود پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی BRT سسٹم کا حصہ بنایا جائے گا۔ ہم اس پر خوش ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ سہولت ملے، لیکن ہمارے ایک عرض یہی جی کہ ان میں ہمارے ٹرانسپورٹر کو بھی شریک کریں۔
BRT कॉरिडोर में बसों की तेज रफ्तारी बरकरार रखने के लिए अतराफ से आने वाली बसों के लिए स्टेशंस पर मखसूस गुजरगाहें भी तामीर की जाएंगी। इसमें स्पीड ऑफ जो ट्रैवल है या कम्यूट है वो इंश्योर की जाएगी, ईज़ ऑफ कम्यूट इंश्योर की जाएगी। पेशावर BRT के स्टेशन डिज़ाइंस मुनफरिद खुसूसियात रखते हैं। इनकी गुंजाइश ज़्यादा है और ये कुशादा और आरामदेह हैं। ये मौसमी असरात से महफूज और हर तरह के मुसाफिरों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। ये डिज़ाइंस पेशावर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक जदीद तसव्वुर मुतारिफ कराएंगे। मास ट्रांजिट सिस्टम इसी सूरत मुयस्सर हो सकता है जब इसमें पैदल चलने वाले अतराफ के इलाकों और ट्रांजिट स्टॉप्स के दरमियान महफूज तरीके से सफ़र कर सकें। BRT का एक जुज़ इस तक महफूज और आसान रसाई भी है। पेशावर BRT के स्टेशंस तक रसाई के लिए सीढ़ियाँ, एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स और माजूर अफराद के लिए मखसूस दरवाजे भी बनाए जाएंगे। पाकिस्तान में दूसरे BRT के मुकाबले में पेशावर BRT ज़्यादा खुसूसियात का हामिल है। इस BRT प्रोजेक्ट के कॉरिडोर के साथ साथ साइकिल सवारों के लिए अलहदा रास्ता भी बनाया जाएगा। पायदार और महफूज सफ़र के लिए साइकिल लेन नेटवर्क को BRT के साथ मरबूत किया जाएगा। BRT स्टेशन पर साइकिल के लिए पार्किंग भी बनाई जाएगी ताकि सारिफ BRT स्टेशन से मुंसलिक होने से पहले और अपने सफ़र के इख्तिताम पर आसानी से साइकिल इस्तेमाल कर सकें। BRT स्टेशन तक रसाई के ज़राए जितने ज़्यादा होंगे, सारिफ के वक्त की उतनी ही ज़्यादा बचत होगी। BRT के जो हिस्से बुलंद किए जाएंगे उनके नीचे पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए भी लेन तामीर की जाएंगी ताकि वो BRT से मुंसलिक हो सकें। इस BRT कॉरिडोर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक न सिर्फ ये कि रास्ते में आने वाली इमारतों की तज़ीन व आराइश की जाएगी, बल्कि नकासी आब के निज़ाम की बेहतरी, पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए सहूलियात और पार्किंग भी मुहैया की जाएंगी। Well, this BRT will definitely transform one of the Peshawar's main corridor because we will restructure the entire corridor from one facade to another one. हम पूरे शहर के लिए सिस्टम भी दे रहे हैं कि एक पैदल चलने वालों को भी सहूलत हो ताकि हर एक को इससे